नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक काफ़िला हज के लिए रवाना हुआ। उसमें रबी बिन सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके भाई भी थे। काफ़िला कूफा के पास रुका तो सामान सफ़र ख़रीदने के लिए रबी बिन सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाज़ार चल पड़े। रास्ते में एक बूढ़ी औरत एक हाथ में चाकू ली, एक हाथ में थैली, एक मरे हुए जानवर के पास खड़े कर गोश्त काट कर थैली में डाल रही। ये माजरा देखकर रबी बिन सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान और परेशान हुए और उस औरत के साथ पीछे पीछे हो लिए। उस औरत ने एक पुरानी सी हवेली के पास पहुंची और उसका दरवाज़ा बुलंद था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ। जब दरवाज़ा खुला तो देखा गया अंदर 4 लड़कियां खड़ी हुई थी। ये औरत अंदर गई और उस गोश्त की थैली उनको दिया और पका खाने के लिए इशारा किया। इतने में रबी बिन सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर पहुँचे और औरत से कहा कि मुर्दार चीज़ खाना हराम है, तुम नहीं जानते कि ये हमारे लिए जायज़ नहीं है। उस औरत ने कहा, तुम कौन हो? मैं परदेशी हूँ, एक मुसाफिर हूँ, इधर से गुज़र रहा था तो देखा कि तुमको, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे हो लिया। उस औरत ने कहा, तुम जानते हो कि हम कौन हैं? हम आले रसूल से हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान से हैं, उनके औलाद से हैं। इन बच्चियों का बाप सैयद था, नेक था, गुज़र चुका। जो उसने तरका छोड़ा था वो ख़त्म हो चुका। हम कई दिनों से भूखे हैं। तुम जानते हो कि भूखे की हालत में कुछ हराम खाना भी जायज़ है, ये हम भी जानते हैं। एक आयत पारा 8 सूरा 6 आयत 119, इल्ला मज तुरिरतुम इलैह, जान बचाने के लिए बक़दर ज़रूरत हराम खाना भी जायज़ है। और एक आयत पारा 1 सूरा 2 आयत 173, फ़मनिज़्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फ़ला इस्मा अलैहि। जब भूख लगती हो और खाने के लिए कुछ ना मिला, हालत हकीकत ख़राब हों, मरने की हालत आप पहुँची हों, ऐसी हालत में जान बचाने के लिए हराम खाना जायज़ करार दिया है। ये सुनना था रबी बिन सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आँखों में आंसू आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद के हालात पर गम हुआ और फौरी वहाँ से वापस चल पड़े और अपने काफ़िले के पास आए। अपने भाई से कहा, मैं हज न जाने का इरादा किया है, मुलतवी कर रहा हूँ। भाई ने कुछ बातें सुनाई, हज फ़र्ज़ है, हज करने से आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ऐसे। मगर रबी बिन सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पुख्ता इरादा किया था हज ना करने का। फ़ौरन अपने कपड़े, 2 इहराम के कपड़े थे वो भी लिए और जो अपने पास थे 600 दिनार वो भी लेकर बाज़ार चल पड़े। बाज़ार गए, 100 दिनार का आटा लिया, 100 दिनार के कपड़े लिए
اور 400 دینار اس میں آٹے میں رکھ کر اس عورت کے پاس پہنچے اور اس کو دیا اور کہا یہ جو میرے پاس تھا یہ آپ کے لیے ہے، آپ استعمال اسے کر سکتے ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے ان بچوں کو ان چیزوں کو دیا، بچے اس کو اندر لے گئے، دیکھ کر فوری ایک بچی آئی، اپنی ماں کے کان میں کچھ کہا تو ماں نے ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دینے لگی دل سے، اللہ تعالیٰ تم کو حج کا ثواب دے، آپ کو اس کا بدلہ دگنا دے۔ 4 بچیوں نے اپنے اپنے حساب سے دعائیں دی۔ ایک بچی نے کہا تمہارا اجر ہمارے نانا کے ساتھ ہو، اور ایک بچی نے کہا اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی عطا فرمائے۔ ربیع بن سلیمان وہاں سے واپس آئے، دیکھا تو اپنا قافلہ حج پر جا چکا تھا۔ سوچا کہ میں گھر جا کر کیا کروں، جب تک قافلے حج سے نہیں آ جاتے میں یہیں پر رک جاتا ہوں، قافلے حج سے آتے ہیں تو من کا استقبال کر کے دعا لے کر میں انہی کے ساتھ گھر جاؤں۔ تھوڑے دن گزرے، قافلے حج سے واپس آنے لگے۔ یہ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے ہوئے تم کو حج مبارک ہو، تم میرے لیے دعا کرنا۔ اب وہ لوگ کہنے لگے تو کیا کہتا ہے، تو حج پر نہیں تھا، تم ہم کو کہتا ہے کہ دعا کرو۔ طواف میں ہمارے ساتھ کون تھا، شیطان کو کنکریاں کون مار رہا تھا، صفا مروہ کون کر رہا تھا، صفا مروہ میں ہمارے ساتھ کون تھا، عبادتوں میں تم ہمارے ساتھ تھے۔ ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران اور پریشان، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان کا قافلہ بھی آ پہنچا۔ انہوں نے اپنے قافلے سے ملا، ان سے بھی یہی درخواست کی تمہارا حج قبول ہو، تم میرے حق میں دعا کرنا۔ انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا، تم کہتے ہو کہ تم ہمارے ساتھ حج میں نہیں تھے، تم ہر جگہ ہر عبادت میں ہر مقام پر تم ہمارے ساتھ تھے، تم کہتے ہو کہ تم نے حج پر نہیں تھے۔ اتنے میں ایک ساتھی آگے بڑھا اور ان کو ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے پاس سلام عرض کرنے کے بعد باب جبریل سے ہم جب نکلے، وہاں تو بھیڑ زیادہ تھی، تم اس وقت یہ تھیلی مجھ کو دیا تھا، تیری امانت ہے، اس کو تم لے لو۔ ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے اس تھیلی کو کبھی میری زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور اس تھیلی کے اوپر لکھا ہوا تھا من عاملنا ربها، ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے وہ اچھا ہی پاتا ہے۔ ربیع بن سلیمان اس تھیلی کو لے کر اپنے مقام پر پہنچے، عشاء کی نماز کے بعد سو گئے۔ تو رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے سلام عرض کیا تو انہوں نے جواب دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ربیع، تو مانتا نہیں کہ تو نے حج کیا؟ تو نے جس وقت میرے آل کی مدد کی، حج ملتوی کر کے، اسی وقت میں اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، اے اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما۔
اللہ تعالیٰ اسی وقت تیرے شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا اور اس کو فرمایا میرے نبی کے آل سے محبت کرنے والا اور ان کی مدد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرمایا کہ تا قیامت تک ربیع بن سلیمان کے نام کا حج کرتا رہنا۔ تمہارے شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا، تا قیامت تک وہ حج کرتا رہے گا۔ تم اللہ تعالیٰ نے عمل بدل میں 1 کے 10 دینے کا وعدہ ہے اور زیادہ دینے کا بھی وعدہ ہے۔ پارہ 8 سورہ 6 آیت 160، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو 1 کے 10 دیا جائے گا، نیکوں کا اجر ملے گا۔ اللہ چاہا 1 کے 70 بھی دے، 700 بھی دے اور زیادہ بھی دے۔ جیسا ربیع بن سلیمان علیہ السلام کو رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، ویسا صبر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے 70 700 بے حساب ثواب دینے کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرمایا ہے۔ اسی لیے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ صبر کے راستے پر چلیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا راستہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ امیر ہیں، بار بار حج کیجیے، اس کا کوئی منع نہیں ہے، مگر غور غریب کا خیال کرتے ہوئے آپ حج کیجیے، اس کا کوئی ممنوعات نہیں ہے۔ اس کے دوران میرے کہنے میں کوئی غلطیاں ہو چکی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔